بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، میری پیاری بہنوں، آج ہم ایک نہایت بنیادی اور اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یہ موضوع ہے دین کی 6 صفات پر۔ یہ وہ صفات ہیں جن پر ایک سچا مسلمان اپنی زندگی قائم کرتا ہے۔ انہی صفات کے ذریعے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کا کردار نکھرتا ہے اور اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے۔ آئیے ہم ایک ایک صفت کو سمجھتے ہیں تفصیل سے۔ سب سے پہلی صفت ہے کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ محض الفاظ نہیں بلکہ پورے دین کی بنیاد ہے۔ کلمہ کا یہ اعلان ہے کہ ہمارا مالک، رازق اور معبود صرف اللہ ہے اور ہمارے لیے کامل نمونہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر کلمہ دل میں اتر جائے تو انسان کی سوچ، نگاہ، خواہشات اور زندگی کا رویہ سب کچھ بدل جاتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ بس ضروری ہے کہ کلمہ یقین کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں سے پڑھا جائے۔ نمبر 2 پہ ہے نماز۔ دوسری صفت نماز ہے جو ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑنے کا یعنی تعلق بنائے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ نماز سے دل کو سکون ملتا ہے، کردار میں پاکیزگی آتی ہے اور زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ افسوس، آج بہت سے مسلمان نماز کو معمولی چیز سمجھ کر بیٹھے ہیں اور حالانکہ نماز ترک کرنا دل کی سختی اور بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا خشوع اور خضوع کے ساتھ سنت نبوی کے مطابق، یہی مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے علم و ذکر۔ تیسری صفت علم و ذکر ہے اور تیسری صفت کا بیان ہم کر رہے ہیں۔ اور ایسے تیسری صفت علم و ذکر، علم دین کی روشنی ہے، جبکہ ذکر دل کی زندگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ دینی علم کے بغیر عبادت درست نہیں ہوگی اور نہ زندگی کا راستہ۔ اس طرح ذکر الہی بغیر دل کے مردہ ہو جاتا ہے۔ تسبیح، تحلیل بغیر حمد و ثنا و استغفار، یہ سب دل کو اللہ کی طرف راغب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ اکرام مسلم۔ چوتھی صفت ہے اکرام مسلم، یعنی ہر مسلمان کی عزت و احترام کرنا، کمزوروں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم کرنے والوں پر اللہ رحم فرماتا ہے۔ اکرام مسلم میں مسکراہٹ بھی شامل ہے، سلام کرنا، مہمان نوازی کرنا، قرض میں آسانی بھی اور پڑوسی کا خیال بھی۔ اگر معاشرے میں ہر شخص دوسرے کا احترام کرے تو گھر بھی جنت بن جائے اور معاشرہ بھی جنت بن جائے اور انسان کے دل بھی روشن ہو جائیں۔ 5ویں صفت ہے اخلاص نیت۔ ہر عمل کا وزن اس کی نیت کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر نیت اس کے لیے اللہ کے لیے ہو، یعنی اپنے رب کے لیے ہو، تو چھوٹا سے چھوٹا عمل بھی پہاڑوں جتنا اجر کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر ریاکاری ہو تو بڑے سے بڑا عمل بھی
بے قیمت ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اخلاص ہی وہ صفت ہے جو عمل میں نور، دل میں سکون، زندگی میں برکت لاتی ہے۔ چھٹی اور آخری صفت ہے دعوت تبلیغ، یعنی خود بھی دین پر چلنا اور دوسروں کی بھی خیر کی طرف بلانا۔ یہ کام انبیاء علیہ السلام کا کام ہے اور ان کے وارثین کا شرف بھی۔ دعوت کا انداز نرمی، محبت اور حکمت سے ہونا چاہیے، نہ کہ سختی سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں دین تک پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا۔ ایک لفظ، ایک نصیحت، ایک اچھی بات کسی کی زندگی بدل سکتی ہے اور وہ تبدیلی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میری پیاری بہنیں، اس بات پر توجہ دیں، اس بات کو دھیان سے سنیں کہ کلمہ، نماز، علم، ذکر، اکرام مسلم، اخلاص نیت اور دعوت دین در حقیقت ایک مسلمان کے ایمان، اخلاق اور اس کے کردار کی تعمیر کا پورا نظام ہے۔ اگر یہ صفات ہماری زندگی میں آ جائے تو انشاءاللہ گھر سنور جائے گا، دل بدل جائیں گے، اللہ کی رحمتوں کی طرف ہم جائیں گے، اللہ کی رحمتوں سے ہم روبرو ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اپنی زندگی میں لا کر انشاءاللہ اپنی زندگی کو روشن حیات کریں گے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ دین کی صحیح سمجھ عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کو آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔